حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ بن خلف ظالم کے اسلام دشمن کے غلام تھے، چپکے سے مسلمان ہو گئے۔ امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا تو اس ظالم نے انہیں بہت مارا، ظلم کیا اور اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ اسے اتنا مارو، ترتیب بنا لو، باریاں لگا لو کہ صبح کون مارے، شام کو کون مارے، دوپہر کو کون مارے، رات کو کون مارے، یہ ترتیب بنا لو، یا تو یہ مر جائے یا اسلام چھوڑ جائے۔ جب ظلم کرتا مارتا تو پھر پوچھتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تو کس پر ایمان لایا؟ تو کہتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لایا۔ پھر مارنا شروع کر دیتا۔ بعض غلاموں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اس کو کانٹے، درختوں کے کانٹے لے آؤ، اس کو کانٹے چبھوئے کرو، اور جب دھوپ آ جاتی تو کہتا تھا اب اس کو گرم ریت پر ڈال دو اور اس پر ایک بڑا پتھر لو جو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر آ جائے، وہ گرم پتھر اس کے اوپر رکھ دو۔ پہلے سارا جسم زخمی ہو جاتا تھا، پھر یہ پتھر اوپر رکھواتا گرم، اور پھر کہتا شام کے وقت اس کو گرمی میں اندھیری کوٹھڑی میں باندھ دو، پھر دوبارہ اس کو مارو۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہاں غلام کو مار رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس گئے اور یہ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک سچے آدمی پر جو سچے دین پر ایمان لایا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا اس دین کو میں نہیں مانتا، مجھے تمہاری جنت کی کوئی ضرورت نہیں، جنت ایک تخیلاتی اور وہمی چیز ہے، پہلے تو میں آخرت کو مانتا ہی نہیں، اگر آخرت ہے بھی صحیح تو مجھے کیا پرواہ، مجھے کیا ضرورت کہ یہ میرے باغات، میری کھیتیاں ہیں، میری تجارت ہے، میرے غلام ہیں، مجھے تمہاری جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے رہے، وہ سمجھا نہیں، تو آخر میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس غلام کو بیچ دو۔ کہنے لگا میں نہیں بیچتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی منہ مانگی قیمت لے لو۔ اس نے کہا تمہارا ایک رومی غلام ہے جس کا نام فسطاط ہے، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بڑا حسین آدمی تھا اور کاریگر تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محاسب تھا، یعنی منشی تھا، تاجر بھی تھا۔ اس زمانے میں 2000 کے قریب کا سکہ اس کے قبضے میں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لے لو۔ اس نے کہا یہ بھی لوں گا، مزید بھی لوں گا، تو مزید 40 اوقیہ چاندی لی، ایک اوقیہ 10.5 تولے کا، تقریباً 4.5 کلو چاندی بھی دی، اپنا کاریگر غلام بھی دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ اس پر وہ احمق کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، اپنا قیمتی غلام بھی دے دیا اور اتنی چاندی بھی دے دی، اور ایسا غلام مجھ سے لے گیا جس کے پاس ایک پائی یعنی ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اس ظالم کو کیا پتہ کہ بلال کون ہے، جس نے مصائب کے، تکلیفوں کے پہاڑ برداشت کیے، جس کو مکہ کی تپتی دھوپ میں کانٹے چبھوئے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، آگ کے قریب باندھا جا رہا ہے اور سارا جسم لہولہان ہو چکا ہے، پر ایمان نہیں چھوڑتا۔ اتنا ایمان اس کا مضبوط ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر پورے ملک یمن کی حکومت ہوتی میرے پاس اور یہ ظالم آدمی امیہ مجھ سے مانگتا بلال کے بدلے تو میں سب دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیتا اس ظالم کے ظلم سے۔